جہاں اللہ رب العزت کے شکر گزار ہیں وہاں آپ حضرات کے بھی شکر گزار ہیں اور اپنے علماء کرام کے بھی کہ تشریف لائے ماشاءاللہ قرآن و سنہ مومنٹ کھٹیا خاص ضلع قصور سے میرے نوجوان بھی الحمدللہ تشریف لائے نے جناب محترم حافظ خالد محمود کوٹ رائنا والا بھائی خادم حسین قاضی صاحب اور برادران جامعہ خمسہ للبنات کھٹیا خاص بھائی ابو حمزہ صاحب ہم ان سب کے مشہور ہیں تو حضرات اکرامی قدر توجہ کیجئے گا وہ اس لیے علماء تو آتے رہیں گے اور خطاب کر کے واپس بھی جائیں گے میں بڑی معذرت کے ساتھ برادر محترم غازی اسلام حضرت مولانا بلال معصب کو معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کچھ دیر تو انتظار کرنا پڑے گا وہ اس لیے یہ بہت جوان ہے جماعت کے لیے اپنی چچا کو شہید کروا دیا اصحاب پیغمبر بھی آج نہیں آنے دی یہ وہ بلال معصب ہیں جنہوں نے اپنے بھائی کو گولیاں تو لگتی ہوئی دیکھی مگر تیرے مسلک پہ آج نہیں آئی یہ بہت جوان ہیں جو خود تو زخمی ہوئے مگر دفاع صحابہ سے ایک انچ بھی پیچھے نہیں لگے یہ وقت کیا چیز ہے ہم خون تیرے جانتے ہیں اصحاب پیغمبر کے لیے کٹنا بھی جانتے ہیں تو ہمیں خطاب کے لیے دعوتے سخن دے رہا ہوں جناب محترم وہ للکار ہیں وہ مسلک کی پہچان ہے وہ اپنی مثال آپ ہیں جناب محترم پروفیسر نوید الرحمن صاحب انشاءاللہ الرحمن کتاب و سنت کی روشنی میں آپ حضرات سے ہم کلام ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ تعالیٰ جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے اس اللہ کی مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی مقدس و مطہر پر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے
جیت علماء کرام اپنے اپنے مخصوص انداز میں اپنے اپنے خیالات کا اظہار فرما چکے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں برادر اکبر حضرت مولانا بلال معاذ صاحب حفظہ اللہ تعالی اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں، اور تھوڑی ہی دیر کے بعد قائد ملت سلفیہ حضرت علامہ حافظ اعتصام الہی ظہیر صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف لانے والے ہیں۔ وقت بھی چونکہ بہت تھوڑا ہے، اور میں کوشش کروں گا جو مجھے وقت دیا گیا ہے اسی کے اندر اپنی بات کو مکمل کیا جائے۔ دفاع صحابہ نفاذ اسلام کے حوالے سے آج کی کانفرنس کو منعقد کیا گیا ہے، اور میرے نوجوان رفقا نے محترم جناب قاری عبدالعظیم ادریس صاحب، مولانا اشفاق شاکر صاحب، برادر اصغر عطاء الرحمان صاحب، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام بھائیوں کی محنت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں آج جو موضوع آپ کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں وہ دفاع صحابہ کے حوالے سے ہے، اور اس کا ہمارے عقیدے کے ساتھ بھی بڑا تعلق ہے۔ ملا باقر مجلسی ایک بہت بڑا شیعہ مصنف ہے، اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ سرور کائنات علیہ السلام جب اس دنیا سے چلے گئے، دین اسلام اور اپنے ایمان پر نعوذ باللہ 3 صحابہ قائم رہے، اور باقی سارے کے سارے مرتد ہو گئے اور انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا۔ میں آج اسی کے رد پر ایمان صحابہ پر چند باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ جن کو اللہ ایمان والا کہے، جن کو امام کائنات ایمان والے کہیں، سارے بولو پھر ایسے صحابہ کے ایمان پر شک کرنا جائز نہیں ہے۔ بات کو جلدی ذرا لے کے چلوں۔ 2 ہجری ہے، ذرا سارے اونچی بولو کون سی ہجری ہے؟ سارے نہیں بول رہے، ذرا اونچی بولو کتنی ہجری ہے؟ 2 ہجری ہے۔ غزوہ بدر میرے آقا نے 313 صحابہ کو ساتھ دیا، اور کفار مکہ کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان بدر کے اندر چلے گئے۔ میرے آقا ساری رات اپنے رب کے سامنے ہاتھوں کو اٹھا کر عرض کر رہے ہیں، اللہ میں اپنی ساری کمائی تیرے سامنے لے آیا ہوں، اگر آج یہ 313 مٹ گئے، اللہ قیامت تک کے لیے نام تیرا بھی لینے والا کوئی نہیں بچے گا۔ سدا پھولا رہے یہ چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں۔ وہ 313 صحابہ کو لے کر میرے آقا بدر کے میدان کے اندر پہنچ چکے ہیں۔ رب کائنات کو ان 313 صحابہ کا ایمان اتنا پسند آیا، رب کائنات نے 313 صحابہ کے ایمان کو قرآن بنا کر محمد کے سینے پہ اتار دیا۔ میرے رب نے قرآن میں فرمایا، اولئک هم المؤمنون حقا، اور 3 صحابہ کے
ایمان کی بات کرنے والوں، وہ 313 جو غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے تھے، رب کائنات نے ان 313 صحابہ کے ایمان کا تذکرہ اپنے قرآن میں کر کے یہ ثابت کر دیا تمہاری باتوں کو دیوار پہ مارا جائے گا، لیکن 313 صحابہ